بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ عبقری کے ایک خاص ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے مسلمان بھائی سے دوسری بستی میں ملاقات کے لیے روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ جب وہ شخص اس فرشتے کے قریب پہنچا تو فرشتے نے اس سے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہے، مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو قطع تعلقی کرے، 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ اگر 3 دن گزر جائیں تو اپنے بھائی سے مل کر سلام کر لینا چاہیے۔ اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو اجر و ثواب میں دونوں شریک ہوں گے۔ اگر سلام کا جواب نہ دیا تو گناہ گار ہو اور اسلام کرنے والا قطع تعلقی کے گناہ سے نکل گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان درخت لگاتا ہے اور پھر اس میں جتنا حصہ کھا لیا جاتا ہے وہ درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اس میں سے جو چرا لیا جائے وہ بھی صدقہ ہوتا ہے، یعنی اس پہ بھی مالک کو صدقہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ جتنا حصہ اس میں سے پرندے کھا لیتے ہیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس درخت میں سے کچھ بھی پھل وغیرہ لے کر کم کر دیتا ہے تو وہ اس درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ نیکی کسی قسم کی بھی ہو تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک صدقہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ خالد البرنی، جو میں نے دیکھا سنا اور سوچا، کیا صلہ رحمی رزق بڑھاتا ہے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی تھی کہ بیٹی یہ مزاج میرے ساتھ چل سکتا ہے لیکن سسرال میں نہیں چل سکتا۔ وہ ماں کی ہر نصیحت کو طعنہ سمجھتی۔ سسرال میں آتے ہی اس نے ساس کے ساتھ چند دنوں کے بعد اپنا ناموافق رویہ شروع کر دیا۔ یہ یہاں سے نہیں ٹاپک تھا، سٹارٹ ہو رہا تھا، اوپر سے ہو رہا تھا۔ حدیث مبارکہ مفہوم ہے، صلہ رحمی کرنے سے رزق اور عمر بڑھتی ہے۔ آج میں ایک خاندان کا چشمدید کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ وہ خاندان اب بھی مجھ سے ملتا رہتا ہے۔ لاہور کی ایک بڑی امیر سوسائٹی میں بڑا گھر، والد نے بڑی چاہ سے گھر بنایا، بیٹے کو ایک خوبصورت بہو کے حصول کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ بہو مل گئی، گھر میں آئی، بہو نے محسوس کیا گھر میں ساس سسر اور دیور ہیں۔ وہ شروع ہی سے علیحدہ اور تنہا رہنے کی مزاج رکھتی تھی، گھر میں ماں سے بھی ہر وقت لڑتی رہتی۔ مالدار ماں باپ کی بیٹی تھی، پیسہ دولت چیزوں کی گھر میں ریل پیل تھی۔ ماں اس کے مزاج کو برداشت کرتی تھی، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی تھی کہ بیٹی یہ مزاج میرے ساتھ چل سکتا ہے لیکن یہ سسرال میں نہیں چل سکتا۔ وہ ماں کی ہر نصیحت کو طعنہ سمجھتی۔ سسرال میں آتے ہی اس نے ساس کے ساتھ چند دنوں بعد ہی اپنا ناموافق رویہ شروع کر دیا اور جتنا بھی زیادہ تنگ کرنا تھا جی بھر کر تنگ کیا۔ غم اور دکھ نے ساس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دیا۔ وہ ٹھنڈی سانسیں لے لے کر کہتی تھی کہ بیٹے پالنے کا مطلب دکھ پالنا ہے۔ کیا بیٹے اس لیے پالے جاتے ہیں کہ اپنے ارد گرد غم اور دکھ پالے جائیں؟ اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ آخر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رسمی آنسوؤں نے اس ماں کو رخصت کیا، اب صرف سسر باقی رہ گیا۔ اس سے سسر بھی چپتا تھا، یہ کیوں زندہ ہے؟ اس کا رویہ سسر کے ساتھ بھی وہی رہا جو ساس کے ساتھ تھا۔ اس کے رویے کو سسر بھی برداشت نہ کر سکا اور وہ بھی لا علاج روگوں کو اپنے سینے سے لگا بیٹھا، اور یوں کچھ عرصہ بعد سسر بھی اس زندگی سے روٹھ کر ہمیشہ کے لیے موت کے سینے سے لگا بیٹھا اور گھر خالی ہو گیا۔ بس اب خدائی پکڑ کا نظام شروع ہوا۔ غربت اور تنگ دستی نے ڈیرے ڈالنے اور بے برکتی نے پیچھا کرنا شروع کیا۔ شاید ان بڑوں کی دعائیں تھیں یا رزق ان بڑوں کے مقدر کا تھا، جنہوں نے بڑی چاہ سے اس بہو کو بیاہ کر لانے میں بڑی تگ و دو کی۔ یہ اس ناشکری بہو کے ہاتھ سے لکھا خط میرے سامنے پڑا ہے۔ میرے مالی حالات اس قدر خراب ہے کہ پٹرول کے لیے پیسے نہیں ہیں، موٹر سائیکل چلا سکیں۔ 10 دن 300 روپے میں گزارے۔ میں نے مارچ کے آخری ہفتے
اور اپریل میں بھی 10 دن ایک وقت کا کھانا کھایا۔ بچوں اور شوہر بھی ادھر ادھر جا کر کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن میں اور بچے کیا کرتے؟ گھر میں پرانے چاول پڑے تھے، اس دن مستقل بچوں کو وہی ابال کر پکائے اور کھلائے۔ میرے پاس کچھ نہیں، میں کھلاتی، میرا بڑا مذاق اڑایا گیا۔ میں سوچ نہیں سکتی کہ اور آپ گمان نہیں کر سکتے یہ 10 دن میں نے کیسے گزارے۔ کپڑے نہیں ہیں، میں سردیوں میں کپڑے گرمیوں میں پہنتی ہوں، میرے پاس لباس ہی یہی ہے۔ پچھلے ماہ ہم دونوں میاں بیوی لنڈے بازار چھپ کر گئے، وہاں سے کچھ کپڑے اور کچھ پہننے کی چیزیں خریدیں۔ سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے، میں کس طرح اپنی ساس اور سسر کو تڑپاتی تھی اور میں کس طرح انہیں رلاتی تھی۔ مجھے یہ احساس اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ میرا دل بے چین ہے، میری طبیعت ٹوٹی ہوئی ہے، میرا من ختم ہو گیا ہے، میری سب چاہتیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ مجھے صرف ایک ہی چاہت ہے، وہ ہے 2 بار پیٹ بھر کر روٹی۔ ان 7 دنوں میں اور میرے بچوں نے چاول کے ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ میرے اندر کی بتیاں بجھ گئی ہیں۔ یہ 10 دن میں قبر میں بھی نہ بھولوں گی۔ اب میں ہر سانس پر استغفار اور شکر ادا کرتی ہوں۔ میں تو بہت اونچی پرواز پر تھی، لیکن میرے سکھ، میرے چین، میری روٹی، میرے لقمے اور میری زندگی کو بس میری ایک الٹی ادائیں کھا گئی۔ میں آج اس وقت کو روتی ہوں جب میں نے زندگی کا یہ انداز اختیار کیا جو سب کو نہیں بھاتا تھا لیکن مجھے بھاتا تھا۔ آج یہ انداز مجھے نہیں بھاتا لیکن میں کسی کو نہیں بھاتی۔ میں کیا کروں؟ بہت پریشان ہوں۔ غربت، فقر، لقمہ نہ ملنے نے میری زندگی کے چین کو اجاڑ دیا ہے۔ اے کاش میں ہرگز ہرگز ایسا نہ کرتی۔ جی، یہ تھا ایڈیٹر کے نام سے لکھا ہوا ایک خط تھا جو کہ کسی نے ان کو لکھ کے بھیجا تھا، تو انہوں نے وہ اپنے الفاظ میں پڑھ کے بتایا اور لکھا بھی۔ ایسی چیزوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ ہے تو افسوس کی بات کہ آج بھی ہمارے ملک میں اولڈ جو ہے ہاؤس بنتے جا رہے ہیں، جو کہ پہلے باہر کے ملکوں میں ہوتے تھے، لیکن اب ہمارے ہاں بھی اس طرح کی یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ بوڑھے لوگوں کو گھر نہیں رکھا جاتا، چاہے وہ ماں ہیں یا باپ ہیں، ان کو اولڈ ہاؤس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جبکہ یہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے، جبکہ قرآن پاک میں تو بہت عرصہ پہلے کا ثابت ہو چکا ہے کہ بڑوں کو گھر رکھنے سے، ان کی خدمت کرنے سے خاص نور برستا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی صورت میں داخل ہوتا ہے، فرشتے لے کے آتی ہیں۔ اور سائنسی رول نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر ہم بڑے بوڑھے کو گھر رکھتے ہیں تو ایک خاص قسم کی روشنی گھر میں داخل ہوتی ہے، جو کہ ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لیں، سمجھ لیں اور انسانیت کی راہ کو اپناتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق چلیں۔ عبقری کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، اور ہماری اصلاح اگر اب بھی نہ ہو سکی تو کبھی نہیں ہو سکے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اور بھی کسی کے لیے کوئی نصیحت کا موقع مل جائے اور اس کو توبہ کا موقع مل جائے، خدمت کرنے کا موقع مل جائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔